نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے اندر، سفر کا جو مہینہ ہے، اس کے اندر عموماً ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے خیالات پائے جاتے ہیں اور ہم اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا لا عدویٰ ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفرہ، فرمایا کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، فرمایا کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگے، ایک جاندار سے دوسرے جاندار کو، ایک جانور سے دوسرے جانور کو لگے۔ حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کیا گیا یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ خارش زدہ ہوتا ہے اور پھر اسی اونٹ سے دوسری اونٹ کو خارش لگ جاتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ یا رسول اللہ، اللہ نے لگائی ہے۔ تو فرمایا دوسرے اونٹ کو خارش لگانے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، اس لیے یہ اپنے ذہنوں سے نکال دو کہ فلاں بندے سے مجھے بیماری لگی۔ فرمایا کسی سے کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ ولا طیرہ ولا حامہ، فرمایا ایسا نہیں ہے کہ فال نکالنے سے، اہل عرب کے اندر ایک بیماری تھی کہ وہ کوئی کام کرنے سے پہلے دو طرح کے تیر نکالا کرتے تھے، ایک پہ ہاں لکھا ہوتا تھا، دوسرے پہ نہیں لکھا ہوتا تھا، یس نو۔ اگر وہ ہاں والا نکل آتا تو وہ کام کرتے، اور نہیں والا نکلتا تو وہ کام ترک کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ہامہ نہیں ہے، کوئی طیارہ نہیں ہے، کوئی پرندہ یعنی الو اگر گھر کی دیوار پہ بول رہا ہے تو اس سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ گھر کے اندر کوئی نحوست ہے کہ کوئی بندہ مر جائے گا۔ ہم بھی بعض اوقات سوچتے ہیں کہ گھر کے اندر کوا جو ہے کین کر رہا ہے تو اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مہمان آنے والا ہے، لقمہ ہمارے ہاتھ سے گر گیا ہے تو گویا کسی نے ہمیں دل سے یاد کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں فضول ہیں، اسلام نے ان کا ابطال کیا ہے، فرمایا یہ باطل باتیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے آخری بات جو فرمائی ولا سفرہ، فرمایا سفر کے مہینے کے اندر لوگ عموماً سفر کو ترک کیا کرتے تھے، کہتے سفر کا مہینہ بھاری مہینہ ہے، یہ مصیبتوں کا مہینہ، اس کے اندر لہذا سفر نہ کرو، اس کے اندر بچیوں کی شادی نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے اس کو ختم فرمایا، فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے سفر المظفر کا لفظ بولا گیا، یہ کامیابی کا مہینہ ہے، سارے مہینے اللہ کے مہینے ہیں۔ ہاں اللہ کے نبی نے چند مہینوں کو اہمیت دے دی ہے، رمضان کا مہینہ ہے اس کی اہمیت کو بڑھا دیا، حج کا مہینہ ہے اس کی اہمیت بڑھ گئی، کچھ خاص لمحات ہوتے ہیں ان لمحوں کی عزت اور اہمیت کو بڑھا دیا گیا، لیکن کسی مہینے کو منحوس قرار نہیں دیا گیا۔ اسی طرح زمانے کو منحوس قرار دینا، زمانے کو برا بھلا کہنا، یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے جب وہ زمانے کو برا کہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا زمانہ برا ہو گیا، زمانہ خراب ہو گیا، فلاں فلاں، ایسا کہنا منع ہے، اس لیے کہ فرمایا انا الدہر، رب کہتا ہے کہ زمانہ تو میں ہوں، کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے، کہ جب ابن آدم زمانے کو برا بھلا کہتا ہے تو گویا مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اس طرح مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ان چیزوں کو، ان خیالات کو ہمیشہ ترک کر دینا چاہیے، بلکہ ہر معاملے کے اندر، ہر بات کے اندر اللہ جل شانہ کی ذات میں توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔